جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی ذرا نیچے لائیں اپنے آیت جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے وہاں سے، تو اتنی دیر میں ہم وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہم نے آیات پڑھنی ہے سورہ عنکبوت کی، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کے ان کی قوموں کے واقعات یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان پر ظلم و ستم ہوا اس وقت کے لوگوں نے کیا، اور جنہوں نے صبر کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے، لیکن قیامت پر اللہ نے کہا کہ بھی ان کا آخرت پر قیامت پر دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں تھا۔ ایسے ہی تھا یہ پہلے؟ جی سر۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اس پر ایمان لے آؤ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ مسلمان پر اس کا رویہ یا اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر اپنا مغل صاحب آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مطلب توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، جی ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور اللہ دوسری تعالیٰ جگہ سے پہ ہم پڑھ چکے نا ہیں کہ امید اللہ نہیں ہونا سبحانہ، چاہیے. ہاں جی، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ ہی۔ وہ کیوں نا امید جی ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نا امید ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا۔ جی 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 ان کا آخرت پر ہوتا ہی نہیں ہے، کہ ان کے ذہن میں ہی نہیں نا کہ بھئی ہم نے حساب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی امید وہ کہے گا کہ جس کو یہ پتا ہے کہ بھئی میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے اوپر رحم فرمائے گا۔ اب اللہ پر ایمان لانا لیکن آخرت پر ایمان نہ لانا، یہ نامکمل ایمان ہے، ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ جی سر جی سر۔ اور اللہ جی پر ایمان لے کے آنا اور اس کے ساتھ جو بت ہیں، خواہ وہ اپنی مرضی ہے وہ، یا شیطان کا کہنا ماننا، یا وہ بت جو ہے کسی بندے کو بنا لینا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اب وہ شرک کرنے والا بے شک آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نہیں بخشنا۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے گا یہاں کہ اب میں پڑھنے لگا ہوں، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، یہ دو چیزوں کا انکار۔ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یہ ہے جی آیت۔ تو پہلے تو اس کا ترجمہ ذرا سن لیں کہ باقی ساتھی جو نئے ہیں ان کے لیے۔
वल्लज़ीना का तर्जमा ये अल्लज़ी का, अल्लज़ी की जमा है, तो वल्लज़ीना का तर्जमा क्या होगा मिलकर अगर करेंगे तो? वो लोग, और वो वो लोग लोग जो और वो लोग, काफरू जमा का सीगा है, तर्जमा जिन्होंने जिन्होंने कुफर किया, जो इनकार जिन्होंने किया, कुफर वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब कुफर क्या होता है? कुफर के तीन मानी, एक तो वही मानी है कुफर करना, इसके मानी होते हैं हक को छुपा लेना, और इसी के मानी होते हैं इनकार करना। ये ध्यान में रखिएगा कि एक ही लफ्ज है, उसके तीन जो मानी। कुफर किया, जी कुफर किया ठीक है, और ये भी तर्जमा होगा जिन्होंने इनकार किया। जी जी, और किसी जगह पे काफर हूँ, इनकार, बल्कि काफर, आप हैरान हो, मैंने बताया था पहले भी आपको कि काफर किसान को भी कहते हैं, आगे जी आएगा, कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि काफिर वो क्या करता है, किसान, कि वो बीज को छुपा देता है, बीज को, छुपा देता है। तो वो इस छुपाने की वजह से काफिर किसान के लिए भी आएगा। अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो मेरा ख्याल है सूरह अल हदीद में शायद आएगा। तो वल्लज़ीना और वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, और दूसरा तर्जमा है जिन्होंने इनकार किया, इनकार किया, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत का, अल्लाह की अल्लाह आयत की का, आयात का। ये जी माइक बंद करें जिनका है जी, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयात का, और दूसरा है वलिक़ाइही, लिक़ा, लिक़ा कहते हैं मुलाकात को, लिक़ाइही, और उस अल्लाह की मुलाकात का, उस अल्लाह की। मुलाकात का। अब जुमला क्या बनेगा डॉक्टर दाऊद साहब, आप हमें बताएंगे क्या बनेगा इस यहाँ तक? जी सर। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत और अल्लाह से मुलाकात का इनकार और किया। उस जरूर कहा करें, जी इसलिए सर, कि जी सर, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह है नहीं जी, और जी उस सर, अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया। इनकार किया, ठीक है बिल्कुल। अब ईमान वाला जो है उसके ज़हन में जब वो अल्लाह से मुलाकात है तो हमारी दो दफा मुलाकात होनी है, एक मोमिन सबकी, एक दफा तो सबकी होनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिजाब के अंदर होगा, और वो हिजाब में रह के जितने भी लोग हैं, खा वो काफिर हैं मुसलमान हैं, वहां हिजाब के अंदर उनसे मुलाकात करेगा, हिसाब किताब लेगा। एक तो ये मुलाकात हो गई, क्यों जी? जी और दूसरी मुलाकात ये है कि वो उनमें से जो खास बंदे होंगे जो जन्नत के अंदर जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उनसे जो मुलाकात करेगा वो कैसी होगी? वो दीदार होगा नूर का जी, पर्दा वो हटा दिया हिजाब जाएगा। जो पहली दफा हिसाब लेते हुए हिजाब था, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त इसके बारे में हम कर चुके हैं, लेकिन वो मंजर ऐसा है कि हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो बयान भी करे और उसको दिल में बसाए भी, और फिर जन्नत के लिए तैयारी भी करे। तो जन्नत इतनी आसान नहीं है, इतनी खूबसूरत है, तो वो लेना आसान भी नहीं है। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला सहाबा इकराम को, और आजकल भी वो लोग जो अल्लाह की सही, अल्लाह के लिए तबलीग दावत का काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये चीजें, और मुआशरा उन पर जुल्म सितम कर रहा है इस वजह से कि वो अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, और दोबारा उठाए जाने पर उनका ईमान है, और अल्लाह से मुलाकात का यकीन, यानी कि आखिरत पर यकीन। अब अल्लाह ताला इनके बारे में कह रहा है कि उलाइका, तर्जमा करें जरा। यही वो लोग हैं। यही वो लोग। यही वो लोग हैं, बिल्कुल यही वो लोग हैं। अब याइसु माजी का सीगा है, इसका मतलब होता है मायूस। याइसु मायूस हो गए, क्या है?
مایوس ہو گئے مایوس ہو گئے مر رحمتی اس کی میری رحمت میری رحمت سے وہ لوگ مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ کہ انہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر اپنا یقین ہی نہیں تھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسری یہ میں ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے بارے میں جب اللہ سبحانہ و تعالی ماضی کا صیغہ استعمال کرے گا قیامت کے بارے میں تو ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہو کر رہنا ہے. جیسے ماضی یقینی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا، اسی طریقے سے مستقبل میں ترجمہ کریں گے تو اس کے دو ترجمے ذہن میں رکھنے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مایوس ہو جائیں گے، یا ہوں گے، یا اس کا ترجمہ جو مایوس ہو جائیں گے. جو مایوس ہو جائیں گے. مر رحمتی. میری رحمت میری رحمت سے. ہاں، اب یہ سین کیا ہے؟ یہ منظر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی حساب لے گا تو ان کا تو دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں تھا. وہ جب اٹھیں گے تو اب انہیں پتا چلے گا کہ بھی عمل تو ہم سارے کر کے آئے ہوئے ہیں انکار والے، کہ نہ اللہ سے ملاقات پر ایمان تھا ہمارا، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر، ہم نے دونوں کا انکار کیا تھا. تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی رحمت کا دروازہ کھلا نہیں ہے. ایک تو ترجمہ یہ ہے، لیکن یہ ترجمہ کسی بھی مترجم نے کیا نہیں. یہ ترجمہ کسی نہیں کیا، تو لہذا ہم انہی کے ترجمے کے مطابق یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور یہ ترجمہ ہے اس کا. جی اچھا، اب ہم اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے کہ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے. یہ جی ٹھیک ہے جی. جی اب مایوس وہی ہے کہ مایوس ہو گئے کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جب اٹھیں گے تو وہ میں نے تو اگر وہ ایمان لے آتے تو رحم کرنا تھا. ان کی مایوسی ہے، دنیا کے اندر ہی وہ مایوس ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ اٹھنے پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بتا رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر جو ایمان تھا اللہ کی آیات پر اور اس کی ملاقات پر، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، لہذا اس کا عذاب ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ بے شک. تو لہذا وہ وہی کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ ترجمہ وہی اور لوگ یہی وہ لوگ اور یہی وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. یہ بہت دردناک. چشتی صاحب آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو قدیر، علیم اور علیم، کریم، یہ جو وزن ہے اس وزن کے اندر نصیر اوپر آ گیا ہے جی. تو یہ سارے معنی اس کے اندر مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے جی. بہت زیادہ اس کا کریں گے، بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. لکھا ہوا ممکن ہے نہ ہو، لیکن عربی گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پروفیسر صاحب آپ کریں گے ترجمہ؟ ہیں ہمارے ساتھ نا؟ ہاں جی. جی پروفیسر صاحب. والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا بے آیات اللہ، ہماری آیات کا، اللہ ولقائہ، کی اور ہماری آیات کا، اور اس کی ملاقات. سوری، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یائسوا من رحمتی، جو مایوس ہو گئے میری رحمت سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب. جی ان کے لیے یا جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا جی یہاں تک ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیچھے جو واقعہ شروع ہوا تھا وہ کس نبی علیہ السلام کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا. اب وہ جو بات میں بتا رہا تھا کل کہ یہ پورے کا پورا بیان وہاں سے لے کر اس جگہ پر آیت نمبر 23
یہاں تک کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے، لیکن جب کسی نبی کی بات ہوتی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام، ہم اس کے اندر نہیں پڑھنا ہم نے بالکل، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہو، یہ اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم نے اس کو اپنے حالات پر منطبق کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر منطبق کرنا ہے۔ اب جو آ رہا ہے یہاں وہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ صبر ظلم و ستم کیوں تم نے برداشت کرنا ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کو جانچنا پرکھنا ہے اپنے بندوں کو، جی۔ جی اور اس میں سے جتنا بڑا تقوی والا، جتنا بڑا ایمان والا ہوتا ہے، اتنی ہی اس کے اوپر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو لہذا ان کے بارے میں جو ان کی قوم نے جواب دیا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ فما کان جواب قومہ الا، یہ ما اور الا کا کمبینیشن ہے، تو ما کا ترجمہ نہیں ہوگا، الا کا ترجمہ مگر ہوگا، مگر ان قالوا اقتلوہ، اگر الگ الگ پڑھیں گے، ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، نمرود نے، اس کے جتنے بھی وزراء تھے یا وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا اقتلوہ، امر کا صیغہ ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب اس کو قتل کر دو۔ تم سب اس ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ قتل کر دو۔ اچھا، او حرقوہ، حرق، یا اس کو حرق کا مطلب ہوتا ہے جلانا، حرق یا اسے جلا جلا، اور جلانا حرقو جلاؤ، اس کو۔ اب انہوں نے وہ کام کیا، اور پیچھے ہم تفصیل سے یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، جو ساتھی ہمارے پرانے ہیں ان کو پتہ ہے یہ واقعہ، کہ اللہ سبحانہ نے کیا کیا، ایک بہت بڑی عمارت بھی، بلکہ وہ سورہ صافات میں آئے گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، اور بڑی عمارت بنا کے، بلکہ وہ یہ ہے کہ قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر وہاں سے یا اس جگہ پر اس کو جہنم کے اندر وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دو۔ یہ سورہ صافات میں آئے گا۔ اب بتاؤ کہ یہ آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ جی بہت بڑی آزمائش۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی، النار، اس خاص آگ سے جو کہ بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جی اب یہ ہے جو بھی کام کرنے والا ہے، جس کو ابتلا آ جاتا ہے اور وہ تبلیغ کا، دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتی ہے امنگ کہ میں تو جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاؤں گا ہی، اچھے کام کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی جائیں۔ اب وہ جب کام کرے گا تو وقت کا نظام اس کے خلاف یہ بات ہوگی، اور یہ پاکستان میں بیٹھ کے ممکن ہے آپ نہ دیکھ پائیں اس چیز کو، لیکن جب غیر مسلم ممالک کے اندر جائیں گے تو وہاں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بالکل۔ مطلب یہاں تک ہے کہ مجھے یاد ہے، میں اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اسلامی ملک کے اندر یہ کام کیا کرتے تھے، اور صرف ترجمہ قرآن مجید اور اس کی تشریح پڑھنی ہوتی تھی، تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے پکڑ کے ہمیں ڈیپورٹ کر دیں گے، تو ہم آگے پلیٹیں رکھ کے کھانا
اور پھر درس دیا کرتے تھے۔ یہ میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں؟ اسلامی ملک کی۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا، اور پھر وہاں سے انہوں نے ہمیں کیا سمجھا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھی اسلام کیا ہے تو لوگ ممکن ہے ہمارے خلاف اٹھ پائیں۔ اب وہاں مطلب ایک گرجا بھی بن گیا ہے، اور ایک وہاں ہندوستان کا جو مندر ہے وہ بھی بہت بڑا بن گیا ہے، اور جو اسرائیل ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی مطلب انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ تو انہوں نے پھر سب لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ آزمائش کہیں گے نا۔ بالکل تو یہ ان لوگوں کو جو وہاں سے اس کے ساتھ آئے ہیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ تاریخ جو صحابہ پر دہرائی گئی تھی اس کا کچھ حصہ، بھائی ہمیں تو ملازمت سے ہی نکالا نا، نکال کے تو کہا کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ۔ کیوں جی؟ جی جی کسی نے مارا نہیں، کسی نے زخم نہیں کیا، کسی نے آرے سے ہمیں کاٹا نہیں جی، اور کسی نے اپنا گرم آگ پر یا گرم ریت پر لٹایا نہیں ہے، لیکن یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور یہی چیز جب آپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جائیں گے تو ان کو بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ کریں جی، فما اور اللہ کا کمبینیشن ہے، تو مجھے بتائیے کہ فا کا ترجمہ نہیں تو ما کانا ترجمہ نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، تو نہیں تھا جواب قومی ہی، اس کی قوم کا جواب جی، اور ترجمہ بنے گا جواب اور اس کی قوم کا جواب نہیں تھا الا، مگر ترجمہ مگر، ساتھی اس کو نوٹ کریں جی، ساتھی جیسے ترجمہ کر رہے ہیں ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، مگر ان قالو، یہ کہ مگر ان یہ کا کہ مطلب انہوں ہوگا نے کہا، یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، اس سے قتل کر دو، اس ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، او حرقوہ، ایک ہی وزن ہے، یا اسے جلا دو، یا اسے جلا دو جی، لفظ نیا آ جاتا ہے، تحریک، حریق، عربی کے اندر جائیں گے تو وہ ہوگا کہ بہت بڑی آگ لگ گئی ہے تو اس کو مطافی وہ فائر بریگیڈ والے آ جاتے ہیں، یا اس کو جلا دو۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا ابتلا ہے، نبیوں کا ابتلا ایسے ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی میں نے اپنی قدرت دکھائی کہ فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ، ترجمہ تو اللہ نے اس سے نجات دی، اللہ نے، اس اللہ نہیں ہے یہاں، اللہ ہے، تو تو اللہ نے اللہ اس ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، ترجمہ دوبارہ کہیں، تو اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، کو نجات دی۔ نجات اب دی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں ہے نہیں، بس اب نئے ساتھیوں کے پروفیسر لیے ذرا اس کی ذرا تصحیح ہے، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، جی فانجا، ہم نے کیا پڑھا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ، جیم کے اوپر جی کھڑی زبر ہے، فانجا نہیں جی، فانجا ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، فانجاہ اللہ، وجہ سے فنجینا تھا نا، تو فانجینا وہ یہاں ہے فانجاہ اللہ، فائل کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، پیش تو یہاں ترجمہ بنے گا اللہ نے ہو، اس کو، انجا، نجات دی، تو ترجمہ بنے گا تو اللہ نے اس، کسے؟ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، کہاں سے؟ من آگ سے، النار، جی آگ سے نجات، آگ سے، اور وہ الفاظ ہیں کیا ہیں خوبصورت الفاظ، ہر بندہ مزہ لے کے پڑھتا ہے، نہیں بھائی مزہ نہ لے، اس میں دیکھیں کہ یہ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جتنا ایمان محکم ہے، جتنا اللہ کے ساتھ دوستی ہے، یقین بھی اتنا ہی رکھو کہ اللہ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر میں جل بھی جاؤں گا، کٹ بھی جاؤں گا،
تو قیامت کے دن اللہ مجھے جنت کے 100 درجے ہیں جی جی تو ممکن ہے میں پہلے درجے کا انسان ہوں، اللہ مجھے اٹھا کے 100ویں درجے والے پر رکھ دے، ہو سکتا ہے یہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو بے یہاں شک بھی تھا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما، اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ میں نے طاقت دی ہوئی تھی آگ تجھے جلانے کی، آج میں ہی تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردم ٹھنڈی و سلاما اور سلامتی والی۔ اللہ ابراہیم اب یہ ہے جناب اللہ تعالی کی قدرت پر ایمان لانا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ترجمہ جی بے شک بے شک بے شک فی ذالک اس واقعہ میں اس واقعے میں لا یقیناً یقیناً آیات نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان لانے والے قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو نشانیاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ آزمائش کرتا ہے، اور جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے آزمائش اتنی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، جی کیا بات ہے۔ اس کا ایمان پھر بڑا پکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ خاصیتیں، وہ ہر ایک چیز کو اللہ نے خاصیت دی ہے، کسی کو ٹھنڈا کرنے کی، کسی کو جلانے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خاصیت واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے ہمارے لیے، کیوں جی؟ بالکل جی سر۔ اور تیسری نشانی جو ہے وہ بھائیو یہ ہے کہ آگ جلاتی بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے جلانے کا کام واپس لے لے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ سلامتی والی بن جاتی ہے۔ اور یہ معجزہ ہے، اور معجزے ہوتے ہیں اور اللہ کرتا ہے۔ تو بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ لوگوں کے لیے جی ڈاکٹر صاحب ذرا ترجمہ کیجیے گا۔ فما کانا جواب قومی ہی، تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا اقتلوہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اس ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب جی ایک آیت انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اور ذرا اوپر کریں مغل صاحب جی۔ اب جی میں اس کو پڑھتا ہوں ذرا، اور اس میں ساتھی جو ہیں ابھی جب ریویژن ہو رہی تھی نئے ساتھی وہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا باتخاذکم العجلہ، پڑھا تھا نا ہم نے، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، اتخاذ کا ترجمہ میں اصل میں رکھ رہا ہوں۔ تو پہلے بھی اس سے یہ تھا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کیا جی ثم ثم اتخذتم العجل، تو میں نے کہا تھا کہ اتخاذہ کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے، اور جب عجل کسی کو معبود بنا کے جائے تو وہاں بریکٹ میں یہ کرنا ہے معبود بنا لینا، یا معبود کی حیثیت سے پکڑ لینا کسی کو، تو یہاں بھی اتخذتم آئے گا۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا
مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، لمبا جملہ ہے ذرا. وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما، بے شک، اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت قدوں کو معبود بنا لیا ہے، یا بتوں کو معبود بنا لیا ہے. کس کے معنی ہے معبود بنا لیا ہے؟ اتخذتم. جی ٹھیک ہے، اتخذتم ٹھیک ہے، تم اتخذتم متخذتم ہی پڑھتے ہیں ہم جی. اور جی آگے اوسانہ بتایا تھا کہ وثن کی جمع ہے، اور وثن اس بت کو کہتے ہیں جو مقام کسی جگہ کا کو بت بنایا جائے، اس کے اندر آستانے اور سارے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ کیوں بنایا؟ مودت دوستی کو کہتے ہیں، ولی بھی دوست کو کہتے ہیں، مودتا فرینڈ شپ جس کو کہتے ہیں نا ہم، کہ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان رحمت اور مودت رکھی، وہاں بھی آتا ہے، اور اسے ایک نشانی بنایا. یہاں ہے مودتا بینکم فی الحیات الدنیا. میم پر زبر ہے. جی مود ساری جی ٹھیک ہے. مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں آپس میں دوستی کی وجہ سے تم نے کیا لیا؟ اللہ کو چھوڑ کر ان بت قدوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اب کیا ہوگا؟ ثم، پھر، یوم القیامت، قیامت کے دن کا منظر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض دوسرے بعض کا انکار کریں گے، کہیں گے یہ میرا دوست نہیں ہے. یہ ہے یکفر. وَیَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض دوسرے بعض پر لعنت کریں گے کہ اس نے مجھے مروا دیا اور جہنم کی آگ کے اندر پھینکوا دیا. وہاں وہ لڑیں گے. وہاں دوسری آیت میں آتا ہے کہ متقین کے علاوہ باقی سارے ایک دوسرے پر لڑ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تو آپ پڑھیں گے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا. اب جی پڑھتے ہیں وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. ترجمہ، بے شک تم نے بے شک کو چھوڑ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت قدوں کو معبود بنا لیا ہے. معبود جی بنا لیا ہے. بے شک تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت قدوں کو معبود بنا لیا ہے. ساتھیوں کے لیے یہ ذہن میں رکھے گا، باقی من دون اللہ بہت مرتبہ آئے گا. اس کے دونوں معنی ہیں، اللہ کے سوا، اور اچھا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، کہ اللہ کو تو نہیں بنایا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بت قدوں کو، جس کے اندر وہ بت قدے میں نے بتایا تھا کہ ہر قسم کے آستانے، جہاں سجدہ اللہ کو کیا جانا ہو وہاں سجدہ کسی اور کو ہو رہا ہو، اس جگہ کو اوثان کہیں گے. مودۃ بینکم، تمہارے درمیان، محبت کی وجہ سے. جی آپس تمہارے میں درمیان دوستی کر لیں، تمہارے درمیان دوستی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دنیا کی بارے میں. زندگی میں. زندگی کے بارے اب میں. یہ الگ الگ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا دنیا کی زندگی کے بارے میں تمہارے درمیان دوستی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، جی جی تو کیا ترجمہ کریں گے؟ مودتا بینکم فی الحیات الدنیا کا ترجمہ، دنیا کی زندگی کے بارے میں زندگی میں تمہارے ہمیں درمیان دوستی کی وجہ سے. جی، یا دنیا میں اپنے درمیان، دنیا کی زندگی کے بارے میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے
تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت قدوں کو اپنا معبود بنا لیا. یہ پورا جملہ ہے قیامت کا منظر جی. ثم پھر یوم القیامتی قیامت کے دن قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض. وہ تھا نا اہبطوا بعضکم لبعض تم میں عدو. سے پہلے پڑھا ہوا تھا نہیں، میری بات سن لے ذرا، ساتھیوں کو سمجھا لوں. پہلے پڑھا تھا کہا تھا کہ اہبطوا ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، اور اس سے پہلے تھا کہ بھئی تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہیں. آیا تھا نا بعضکم لبعض لبعض عدو. وہی والے بات یہ بھی بڑے بار بار آئے گا. بعضکم ببعض یہ ہے کہ تم قیامت کے دن، بعضکم کا مطلب ہوگا تم میں سے بعض. بعضکم کا مطلب تم میں سے بعض تم میں سے بعض ببعض دوسرے بعض کے ساتھ دوسرے بعض کا دوسرے بعض کا بنے گا یکفرو انکار کریں گے، وہ انکار کریں انکار کریں گے جی. وَيَلْعَنُ وہ لعنت کرے وہ لعنت بھیجیں گے اور اور تم پر لعنت بھیجیں گے. کریں کون؟ گے نہیں تم پر نہیں ہے، لعنت بھیجیں گے بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض پر، دوسرے بعض پر. جی دوسرے بعض پر. کہیں ذرا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض اور تم میں سے پر بعض لعنت دوسرے بھیجیں بعض پر لعنت کریں گے. ہاں تم میں سے بعض دوسرے بعض پر لعنت کریں گے کہ بھئی ان لوگوں نے ہمیں جہنم کی آگ کا راستہ دکھایا، یہ ان کی وجہ سے ہے، ان پر لعنت ہو. اور وہ دوستی جو دنیا کے اندر تھی، قیامت کے دن وہ اس کا تم میں سے بعض دوسرے بعض کا انکار کریں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی بتا رہا ہے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ترجمہ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا اور تمہارے نہیں ہوگا لیے تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہ ہوگا. مددگاروں میں سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ اللہ نہ نہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وقال جی ابراہیم علیہ السلام، اوپر قوم کا جواب تھا. اب ابراہیم علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے تو میرا باپ بھی ایسا ہی اور تم بھی وہ بت قدوں کو مطلب کر رہے ہو. یہ دنیا کی زندگی ہے، ان کی تمہاری دوستی ہے، لیکن قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگاروں میں تمہارے لیے نہیں ہوگا. جی اپنے وقت اتنا ہے تو میں جلدی سے کہوں گا اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب پلیز آپ ذرا ڈاکٹر ایک منٹ ذوالفقار صاحب سے کہتے ہیں. جی ڈاکٹر ذوالفقار جی صاحب سر. پلیز. وقال نہیں، اور اس ابراہیم علیہ شروع السلام سے نے کہا. چلیں کریں. وقال اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت قدوں کو معبود بنا لیا ہے. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے. ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض دوسرے بعض کا انکار کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض دوسرے بعض پر لعنت کریں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا. جی جلدی سے نیچے کریں جہاں سے شروع ہوا تھا. جب آخر 3 منٹ رہ جائیں تو آخر سے ہی شروع کریں. جی ڈاکٹر داؤد صاحب پلیز جی نیچے کریں. والذین والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ولقائہ، اور اس اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے.